اگر تمہارے سماج میں معاشرے میں تمہاری عزت ویسے ہی باقی ہے گناہ کرنے کے بعد بھی تو وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. وقت آ گیا ہے کہ اس کی طرف لوٹ جاؤ, پلٹو اس کی طرف, کیونکہ جو رب تمہیں آزادی دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, گناہ کرنے کے بعد تمہارا رزق بند نہیں کرتا, گناہ کرنے کے بعد تمہیں زمین میں گاڑ نہیں دیتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے ناراض نہیں ہے. اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے ناراض نہیں ہے. عذاب نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم سے ناراض نہیں. تم سمجھتے ہو ہم پر عذاب ہی نہیں آتا, ہم کو تو دولت ہی ملتی جا رہی ہے, ہم تو روز نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی 2 منزلوں کے مالک تھے, پھر آگے سے 4 منزل کے مالک ہو گئے ہیں. پہلے تو سائیکل سے چلتے تھے, اب تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ فراری دے دی ہے اور ہم اس پر گھومتے ہیں. یہ معیار اگر تم نے بنایا ہے تو یہ معیار بہت غلط ہے. کیوں؟ اللہ کے فضل کا معیار دولت نہیں ہے. بلا شبہ دولت اللہ کے فضل سے ملتی ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ دولت ملتی جا رہی ہے, ترقی ملتی جا رہی ہے, کامیابی ملتی جا رہی ہے, شہرت ملتی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے, تو غلطی پر ہو. کیونکہ اگر اللہ کے فضل کا معیار صرف دولت ہے تو فرعونیوں سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی, قارون سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی. اگر تم سمجھتے ہو ہماری بادشاہت سلامت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونی, تو تم غلطی پر ہو. یاد رکھو وہ جب ڈور کھینچتا ہے تو عزتوں کی چادریں اتر جاتی ہیں. جب وہ ڈور کھینچتا ہے تو انسان ننگا ہو جاتا ہے. تم نے نہیں دیکھا اسی ہند کی سرزمین پر کیسی کیسی عزت والے لوگ جن کو اپنا باپ کہتے تھے, ہندوستان کی ایک قوم ان کے پیچھے اللہ اکبر, ان کو بھگوان کی طرح اپنے جو ہے وہ معبود کی طرح ان کی پوجا کرتی تھی. لیکن پھر وہ دن بھی اسی ہند کی سرزمین پر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر چپلیں چلی ہیں. جب اللہ ڈور کھینچتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا, وہ کسی کو نہیں چھوڑتا, کسی کو نہیں چھوڑتا, چاہے وہ بیٹھنے والا کسی آشرم میں بیٹھا ہو, چاہے وہ کسی خانقاہ میں بیٹھا ہو. جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ جس وقت عزت کی چادر کھینچتا ہے تو قوم کے سامنے بھی انسان رسوا ہو جاتا ہے اور میدان محشر میں بھی رسوا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ جب ناراض ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اس لیے ہر انسان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے. اگر ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اندر سے نیک نہیں ہے, نیک ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں, تو اللہ دیکھ رہا ہے. دوسروں کو دیکھ کر نماز پڑھنے والوں, دوسروں کو اسٹیج پر آ کر بیٹھنا, میں اپنے خود کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں بہت پاکیزہ خود کو بتا رہا ہوں. لوگوں کے سامنے نیک بننا الگ بات ہے, لیکن تنہائیوں میں نیک بننا الگ بات ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. عارف رومی کہتے ہیں کہ تو اندر سے بد کردار ہو اور لوگ تجھے نیک سمجھیں, اس سے بہتر ہے کہ تو اندر سے پاکیزہ ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں. یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو اندر سے بد کردار ہو اور لوگ تجھے اچھا صوفی ولی سمجھیں. اس سے بہتر ہے کہ تو اندر سے اچھا ہو لیکن لوگ تجھے بیوقوف سمجھیں, پاگل سمجھیں, تجھے گناہگار سمجھیں. یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ باطن جو ہے وہ میلا ہو, کالا ہو اور لوگوں کے سامنے صوفی بننے کا ناٹک کیا جائے. یہ بات بڑی خطرناک ہے. میرے بھائیوں, اس بات کا خیال رکھنا. اور میں سب سے کہتا ہوں, جو ہمارے بڑے ہیں میں تو ان سے نہیں کہہ سکتا, لیکن جو ہمارے ساتھی ہیں, میں خود پر بھی اور ان سب پر بھی اس بات کو اکثر اسٹیجوں پر کہتا ہوں. میرے بھائیوں, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. حضور غوث الاعظم کا نعرہ لگانے والوں, میرے آقا حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جو اکیلے میں گناہ کرے, لوگوں کے سامنے نہ کرے, وہ زندیق ہے. کسی نے پوچھا حضور وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگوں سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ تو دیکھ رہا ہے, چاہے تو سڑک پر گناہ کرے یا کمرے میں گھس کر گناہ کرے, چاہے تو چوراہے پر, کلب میں, ڈسکو میں گناہ کرے, یا پھر جو ہے وہ بائک پر کسی کو بیٹھا کر پہاڑوں میں, جنگلوں میں, بیابان میں گناہ کرے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے. کیا ہونا ہے؟
اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں، تمہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میرے بھائیوں تمہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میں نے سوچا کہ میری عزت سلامت ہے، میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی عذاب نہیں، میں تو بچ گئی۔ یہ مت سمجھنا، کبھی مت سمجھنا۔ ایک امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، تو ایک دن کمیٹی والوں کے ڈر سے جب فجر میں آئے تو امام صاحب جتنے بیٹھے وہ کوئی میری بات سے ناراض نہ ہو، میں یہ بات اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں اور بات آ گئی بیچ میں تو عرض کر رہا ہوں۔ آئے نماز پڑھانے کے لیے تو کمیٹی والے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اتنا ڈراتا ہے کہ لوگ اس کے بدلے میں کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں جو وہ کبھی نہیں کرنے والے تھے۔ تو وہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، میرا وضو نہیں ہے، میں وضو کے لیے جاؤں گا تو وقت لگے گا۔ تو کہتے ہیں بلا وضو کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ڈرتے ڈرتے ہچکچاتے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا دی۔ کہتے ہیں میں بہت ڈر رہا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، میں نے نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد 2-4 مرتبہ اور پھر میری عادت بن گئی، پھر میرے دل سے ڈر ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، اور میں غسل کی حاجت لے کر جو ہے وہ ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، میں نے نماز پڑھا دی۔ میں ڈرتا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، لیکن کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ علاقے کے سارے علماء نے مجھے گھیر کے بیٹھا لیا، اس میں جو عالموں کے سردار تھے، شیخ تھے، انہوں نے میرا گریبان پکڑ کر کہا کہ بتا، تو مسلمان تھا، امام تھا، منبر و محراب کا وارث تھا، ذمہ دار تھا، تو نے کیسے دین چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگا حضور میں نے کتنی مرتبہ بغیر وضو کے نماز پڑھائی، میں سوچتا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، میں نے بغیر غسل کے نماز پڑھائی، میں سوچتا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن عذاب کوئی نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہیں اسلام ایسا تو نہیں کہ جھوٹا مذہب ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میں نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ کہتے ہیں انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا بے وقوف، کیا ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا ہے؟ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا کہ اس نے تجھے اپنے مذہب سے نکال کے پھینک دیا ہے؟ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ بعض اوقات ہم عذاب کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی آپ معاشرے میں کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، اور کسی اچھے باصلاحیت عالم سے اگر آپ، میں تو بڑا چھوٹا طالب علم ہوں، آپ ان سے پوچھئے، اللہ کے عذاب میں ایک عذاب قوم کا بے وقوف ہو جانا بھی ہے، قوم کے اندر حمق پیدا ہو جانا، احمقانہ حرکتیں کرنا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف ہوتا ہے جو حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھتا کہ زمانہ کس بات کا اس سے متقاضی ہے، وہ نہیں جانتا، وہ نہیں سمجھتا کہ دین کیا مانگ رہا ہے، وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، ضرورت کس چیز کی ہے، وہ جسٹ اس کا الٹ کام کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی قوم کا محاسبہ کریں، توجہ ادھر، اگر ہم اپنی قوم کا محاسبہ کریں تو کتنے ایسے کام ہیں جو ہم وقت کی ضرورت کے خلاف کر رہے ہیں، دین کو جس بات کی ضرورت ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری بے وقوفی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے حضرت کوئی مثال دیں، میں مثال دیتا ہوں۔ جس وقت تمہارے مذہب کی بچیاں عید کے دن بھی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوں، کیا اس قوم کے لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ 2.5 کروڑ کی شادیاں کریں؟ مجھے بتاؤ، جس قوم کی بچیوں کی عزتیں غیروں کے اسکولوں میں محفوظ نہ ہو، جنہیں اسکول سے کالجز سے بھگایا جا رہا ہو، رسوا کیا جا رہا ہو، کیا اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ قوم اپنے بچوں کے ولیمے پر 50-50 لاکھ روپے خرچ کرے؟ جس قوم کی حالت اور کنڈیشن یہ ہو، کتنے ایسے ملک ہیں، کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں آج بھی مسلمانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، جن کی تعلیم کے لیے اسکول میسر نہیں ہے، سردی کے دنوں میں جنہیں اوڑھنے کے لیے کمبل میسر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی زکوٰۃ کے نام پر لوگوں کی جان تو نکلتی ہے،
لیکن دیکھو جب ان کی بچیوں کی شادی ہو، ان کے بچوں کی شادی ہو، تو وہ کس قدر سرمایہ خرچ کرتے ہیں، کس قدر فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. کبھی اس بات پر غور کرو کیا یہ بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ اور بلا شبہ میں تم سے کہتا ہوں میری قوم کے مسلمانوں، ہو سکتا ہے تمہیں میری بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن میرا خطابت میرا پیشہ نہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. شادیوں کی فضول خرچی بھی بند کرو، ولیموں کی فضول خرچی بھی بند کرو، اور جلسوں کی فضول خرچی بھی بند کرو، بند کرو. اس وقت ضرورت ہے قوم کو مدارس کی، ضرورت ہے قوم کو اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی. کیا کیا ہے آپ نے؟ کون سی فاؤنڈیشن ہے آپ کی؟ قوم کے لوگ بیمار پڑے، کینسر ہو، کڈنی فیل ہو جائے تو صاحب وہ اپنا آیوشمان کارڈ لے کر دنیا میں گھومتے پھریں کہ ان کا علاج ہو. کیوں؟ اللہ نے آپ کو سرمایہ نہ دیا، اللہ نے آپ کو پیسہ نہ دیا. تمہارے پیسوں کے اندر غریبوں کا حق اللہ نے رکھا ہے. کیا اللہ نے نہیں فرمایا حق للسائل والمحروم فی اموالہم حق للسائل والمحروم؟ تمہارے مال کے اندر محرومین کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے. تم نے کتنا حق ادا کیا ہے؟ جس قوم سے اسلام جس بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہو اس کے خلاف جانا قوم کی بے وقوفی ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی. اللہ سے ڈرو. ہو سکتا ہے میرے بات کوئی فتویٰ دینے غلط بات کہی، میں کہوں گا ٹھیک ہے چلو مان لو میں نے غلط کہا، یہی سمجھ لو، لیکن کم سے کم سدھرنے کی روش تو پیدا کرو، کم سے کم راہ راست پر آنے کی کوشش تو کرو، کوشش تو کرو. آؤ تو صحیح، آؤ مل کر قوم کی تعمیر کریں، آؤ مل کر دین کی تبلیغ کریں. یہ نظریہ ہمارے اکابرین نے ہمیں دیا ہے. میں اوباشوں اور غنڈوں کی بات نہیں کرتا، قوم کو لڑانے اور بھڑانے والوں کی بات نہیں کرتا. خدا کی قسم یہ نظریہ 1450 سال سے ہمیں دیا گیا قوم کو. میرے امام نے نظریہ دیا، میرے امام نے نظریہ دیا. کیا یہ نہیں کہا کہ آپس میں ہی لڑ جانا؟ میرے امام نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. یہ نہیں کہا آپس کے دشمنوں پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. مولدوں کی کیا مربت کیجیے. ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے، ہمیں آپس میں نا اتفاقی نہیں پیدا کرنی. اگر تم رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، ماریروی ہو، نوری ہو، نقشبندی ہو، تمہارا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہے، اور کسی بھی سلسلے سے تمہارا تعلق ہو، کہیں سے بھی مرید ہو، مرید تو اصل سب غوث اعظم کے ہی ہے. اس لیے کہ وہ پیر ہو نہیں سکتا جب تک وہ یہ نہ کہے کہ قادری کر، قادری رکھ، قادری جو میں اٹھا، قادر عبدالقادر قدرت نما. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، عظمت غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوش، بہت خوش. تو پھر آپس میں لڑنے کی ضرورت کیا؟ مل کر قوم کی خدمت کرو، اور مل کر قوم کی خدمت کریں، اور مل کر ان پڑھ لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. یہ جلسے، یہ محفلیں اسی وجہ سے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ جو لوگ مدرسے تک نہ پہنچ سکیں، درسگاہوں تک نہ پہنچ سکیں، جن کے پاس 8 سال کا وقت نہ ہو کہ وہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ گردان یاد کر سکیں، تو ایک دن مدرسہ چل کر جو ہے وہ سڑک پر آ جائے اور لوگوں کو بلا کر وہیں درسگاہ سجا دی جائے اور لوگوں کو پڑھایا جائے. جلسوں کا مقصد یہی ہے